اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج ہم روز قدس کی مناسبت کے موقع پر جو کچھ دنوں بعد آنے والی ہے، اس کے حساب سے ہم فلسطین کے مدعے کے اوپر اپنی گفتگو آج جاری کریں گے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان فلسطین ہوگا۔ ہمارا عنوان ہے ہسٹری آف فلسطین بیفور اسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ الظالم اہلہا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم بنی نوع انسانی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی انسان کو مظلوم اور مستضعف دیکھو تو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اس مظلوم اور مستضعف کی کمک کے لیے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، کہ اگر کوئی انسان سنے کہ کوئی دوسرا مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے اور اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس وقت اس دنیا میں سب سے مظلوم قوم اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل کے ظلم سے اور ان کے سلطے کے نیچے دبی ہوئی فلسطینی قوم ہے۔ آج ہم فلسطین کے تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام سے پہلے، جب اسلام وجود میں نہیں آیا تھا، اسلام مذہب نہیں آیا تھا، تو فلسطین کی تاریخ کیا تھی؟ فلسطین مڈل ایسٹ میں میڈیٹرینین سی کے کنارے بسا ہوا ایک ملک ہے۔ یہ یوروپ، افریقہ اور ایشیا میں ایک پل کے جیسا کام کرتا ہے، ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس کی سرحدیں نارتھ میں لیبنان، نارتھ ایسٹ میں سیریا، ایسٹ میں جارڈن اور ساؤتھ میں ریڈ سی سے ملتی ہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ کس طرح سے یہ بسا ہوا لوکیشن کیا ہے فلسطین کی۔ یہ اس کی آب و ہوا جو ہے معتدل قسم کی آب و ہوا ہے، زرخیز زمین ہے یہاں پر کافی، اور تقریباً 27,000 ورگ کا اس کا رقبہ ہے، اور اس میں تقریباً 4.5 ملین کی آبادی رہتی ہے، جس میں سے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں۔ آج جو پریزنٹ ٹائم میں فلسطین ہے، فلسطین تقریباً 3 بھاگوں میں اور 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہے 1948 میں، جب اسرائیل کی منحوس حکومت کی بنیاد ڈالی گئی، جب اس نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، تو سب سے پہلا 1948 کے بعد کا فلسطین ہے۔ اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگ اب بھی فلسطینی لوگ ہیں، جو 1 لاکھ لوگ اب بھی اسرائیل میں رہ رہے ہیں، جس کو آج ہم قبضے والی زمین کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ فلسطین کا ہے ویسٹ بینک کا، جس کا رقبہ تقریباً 5,650 کلومیٹر کا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی میں قدس ہے، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ قدس شہر اسی میں پایا جاتا ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 1.5 ملین افراد ہیں، اس میں 1.5 ملین لوگ رہتے ہیں۔ تیسرا حصہ غازہ پٹی کا حصہ ہے، جو 350 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں تقریباً 1.3 ملین لوگ رہتے ہیں، اور قابل غور بات یہ ہے کہ غازہ پٹی دنیا کا ایک ایسا ایریا ہے، ایسا حصہ ہے جس کو دنیا کا سب سے گھنی آبادی والا حصہ مانا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا حصہ ہے جہاں سب سے کم جگہوں پر سب سے زیادہ افراد رہتے ہیں۔ تو یہ 3 حصے ہوئے فلسطین کے، یعنی سب سے پہلا جو اسرائیل کے قبضے میں ہے ویسٹ بینک اور غازہ پٹی۔ اس کے علاوہ تقریباً 4 سے 5 ملین فلسطینی افراد ایسے ہیں جو اسرائیل کے قبضے کے بعد فلسطین سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور اب وہ لیبنان، سیریا اور جارڈن جیسے ملکوں میں بے گھری کی زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ فلسطین کو جب ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو فلسطین کا پرانا نام کنعان ہے، اس کا نام۔ اور کنعان کیوں رکھا گیا؟ چونکہ یہاں اور فلسطین خود یہاں پر چونکہ کنعانی افراد رہتے تھے، اس لیے اس کا نام کنعان پڑا ہے۔ اور فلسطین کی اہمیت 3 مذہبوں کے درمیان بہت زیادہ اہمیت ہے فلسطین کی: اسلام مسلمانوں کے درمیان، یہودیت کے درمیان، عیسائیت کے درمیان۔ یہودی اور عیسائی فلسطین کو اہم مانتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں مذاہب کی شروعات فلسطین سے ہوئی، اور اسرائیل کے اور اسلام کے لیے فلسطین اہم ہے اس لیے کیونکہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ فلسطین میں پایا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ فلسطین صرف مذہبی عنوان سے اہم نہیں بلکہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، اور اس فلسطین کی تاریخ گواہ ہے کہ تقریباً ہر دور میں دنیا کی بڑی طاقتوں نے فلسطین کو اپنی توجہ کا مرکز بنا رکھا. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ سے کہا کہ فلسطین تقریباً 3-4 ملکوں سے جڑتا ہے اور یورپ، ایشیا اور کیا کہتے ہیں افریقن کانٹیننٹ کو آپس میں جوڑتا ہے، اس لیے یہ منطقہ اسٹریٹجی کے لحاظ سے بہت اہم ہے. فلسطین میں ایک سب سے پرانا جو شہر ہے وہ بیت المقدس ہے. یہ شہر ایک ٹیلے پر بسا ہے اور اس کے کیا کہتے ہیں دو طرف یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں 2 پہاڑیاں ہیں جسے کہتے ہیں ماؤنٹ زایون اور ماؤنٹ عالی یا ماؤنٹ زیتون. ان چیزوں کے درمیان یہ شہر بسا ہوا ہے. یہ شہر اپنی تاریخی لحاظ سے اور اپنی مذہبی حیثیت کے لحاظ سے بہت اہمیت حامل ہے، اور اس کو تقریباً عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں مذاہب کے ماننے والے اہم اور ہولی شہر کے نام سے جانتے ہیں. اس منطقے میں، جسے آج ہم فلسطین کے نام جانتے ہیں، اس منطقے میں سب سے پہلی قوم جو آ کر بسی ہے وہ نجد سے آنے والے کنعانین تھے. جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی وجہ سے اس کو کنعان بھی کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کیا کہتے ہیں نجد سے آ کے یہاں بسے تھے. اور یہ کب آ کے بسے؟ یہ تقریباً حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 2500 سال پہلے یہاں کر بسے تھے، اور انہوں نے فلسطین میں اس وقت موجود مقامی قوموں کے ساتھ مل کر تقریباً 2500 سال تک اس منطقے کے اوپر حکومت کی تھی. ایک اور قابل غور بات جو فلسطین سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کی تاریخ ہمیشہ نبیوں کے نام کے ساتھ جڑی رہی ہے. جیسے یہاں پر حضرت یعقوب کا نام ملتا ہے. حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش تقریباً 15 صدی پہلے وہاں موجود تھے، اور انہوں نے فرعون کے زمانے میں اس حصے پر حکومت کی تھی. تو یہ حضرت یعقوب کا زمانہ تھا. حضرت یعقوب پر حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر وہ اس زمین پر پہنچے ہیں جس کو کہتے ہیں، جن کے لیے کہا گیا قرآن میں تعبیر آئی ہے کہ وعدہ کی ہوئی زمین کی طرف لے کے گئے، جسے کہا جائے پرومس لینڈ کی طرف لے کر آئے ہیں. تقریباً یہ قوم بنی اسرائیل جب فلسطین تک پہنچنے تک کے حصے میں تقریباً 40 سال تک انہوں نے مسافرت کی ہے، 40 سال تک سفر کیا. اس کے بعد یہ یہاں پہنچے ہیں. اس کے بعد تقریباً 1000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے حضرت داؤد نے یروشلم کو جیتا، اس کے اوپر قبضہ کیا. اور حضرت داؤد پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی. انہوں نے شروعات کی بیت المقدس کی بنیاد کی. یہ اور بات ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، بیت المقدس بن کر تیار ہوا ہے. حضرت داؤد نے تقریباً اس منطقے پر 40 سال تک حکومت کی، اور جس ٹائم تک حضرت داؤد اس منطقے پر حاکم تھے یہ منطقہ اپنے امن و امان کے لیے جانا جاتا تھا. لیکن جناب داؤد کی وفات کے بعد ایک بار پھر بنی اسرائیل کی ظلم و زیادتیاں اور ثقافت شروع ہو گئی، اور یہ منطقہ ایک بار پھر نامن ہو گیا. اس کے بعد یہ تھی یہودی قوم کس طرح سے اسرائیل میں رہی اور انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب جسے کہا جائے پاسا پلٹتا ہے، کیسے یہودی قوم یہاں سے مٹتی ہے. بنی اسرائیل کا خاتمہ ہوتا ہے، ان کا جسے کہا جائے وناش ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ سے 730 سال پہلے شلمانیسر نام کے ایک بادشاہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور وہاں موجود یہودیوں کو ختم کر کے وہاں پر بابلیوں کو بسایا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ سے تقریباً 586 سال پہلے بخت النصر نے فلسطین پر حملہ کیا، اور بنی اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے بعد ان کو بہت سارے افراد کو وہاں موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور اس کے بعد بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنایا گیا. اس کے بعد موقع آتا ہے کوروش کا. یہ کوروش ایران کا ایک بادشاہ تھا. اس نے بیت المقدس کے اوپر، فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں پہلے کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد یروشلم کو آزاد کرایا، اور ایک بار پھر یہودیوں کو وہاں بسایا. تو یہاں نہیں تقریباً تاریخ اس طرح سے کبھی یہاں پر یہودی آباد ہوئے، کہیں پر ایک بار پھر نیست و نابود ہوئے، پھر آباد ہوئے. تو ملی جلی سی تاریخ ہم کو یہاں پر اب تک دیکھنے کو ملتی کہ کبھی یہودیوں کا وجود فلسطین میں پایا جاتا ہے، کبھی وہاں پر سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد
تاریخ آگے بڑھتی ہے. حضرت عیسیٰ، یہ تاریخ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی بھی تاریخ ہے. تو اس کا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 323 سال پہلے اسکندر مقدونی نے جب ایران، مصر، سیریا اور فلسطین جیسی مملکتوں پر حملہ کیا اور وہاں پر اس کے بعد فلسطین کے اوپر بھی اس نے قبضہ کیا اور کافی عرصے تک اسکندر مقدونی اور اس کے جانشینوں کی فلسطین کے اوپر حکومت رہی ہے. اس دوران یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، تقریباً اس کی تاریخی مثالیں ہم کو نہیں ملتی ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت سے صرف 63 سال پہلے روم والوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا. اور ان کی قبضے کی حالت یہ تھی، تقریباً انہوں نے فلسطین کے یروشلم یا بیت المقدس شہر کو تقریباً نیست و نابود کر دیا اور بہت سارے فلسطینیوں کو اور یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ تو وہ تھی جب تک حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے. اب جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے اور اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو اب تک یہودی قوم وہ قوم تھی جو ظلم و زیادتی کا شکار تھی. لہٰذا جب جو ہے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو منجی کے طور پر، سیویئر کے طور پر بیان کیا گیا. تو اب ہمیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ آ گئے ہیں، لوگوں کو بچا رہے ہیں، تو نیچرل بات یہ ہونا چاہیے تھی کہ یہ بنی اسرائیل قوم بھی حضرت عیسیٰ کو اپنے لیے ایک سیویئر، ایک نجات دینے والا، نجات دہندہ کے طور پر دیکھا. لیکن ہم کو تاریخ میں اس کے الٹ ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا پیغام یہودیت تک پہنچتا ہے تو یہودی علماء جو ہیں انہوں نے اپنی دنیا پرستی کو اور دنیاوی مفاد کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں رچنا شروع کی. اور حد یہ ہوئی کہ یہودی علماء کونسل نے حضرت عیسیٰ کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا اور اس فتوے کی بنیاد پر اسکندریوں نے ان کو صلیب پر چڑھائے جانے کی سزا دی. یہ اور باتیں خداوند عالم میں کرنا یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھائے جاتے، ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ان کو زندہ رکھا گیا، جو آج بھی زندہ ہے. انشاءاللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کے ساتھ وہ یہاں ظہور کریں گے اور انشاءاللہ پرچم اسلام ایک بار پھر لہرائے گا. اس کے بعد ایران کے راجہ خسرو پرویز نے رومیوں کو ہرایا اور فلسطین پر قبضہ کیا. یہ سب وہ تھی جو فلسطین کی تاریخ اسلام سے پہلے. یہاں تک فلسطین کی تاریخ اسلام سے پہلے. اس کے بعد اسلام کے بعد کی تاریخ شروع ہوتی ہے. فلسطین ایسا منطقہ ہے جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی ہے اور ان کی تاریخ کو جب نگاہ کرتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کئی بار انہوں نے اپنی فوج کو اس طرف بھیجنے کی کوشش کی. اور بات ہے کہ ان کے زمانے میں فوج وہاں نہیں پہنچ سکی اور وہ فلسطین کو جیت نہ سکی. لیکن اس کے بعد خلیفہ اول کا زمانہ آتا ہے، پھر خلیفہ دوم کا. خلیفہ اول کے زمانے میں فوج آتی ہے، پھر خلیفہ دوم کے زمانے میں فلسطین کو فتح کیا جاتا ہے. یہ پوری کہانی کیا ہے، کیسے فوج پہنچتی ہے، اسلامی فوج کیسے فلسطین کو جیتا جاتا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پارٹ میں بتائیں گے. تب تک کے لیے ہم اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم ایک بار پھر فلسطین کے اوپر اسلام کے پرچم کو لہراتا ہوا دیکھیں گے اور ایک بار پھر فلسطین کی مظلوم عوام اپنے وطن اور اپنے گھروں کو واپس آئے گی. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.